بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہیں پر جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا ذکر ہو چکا اور یہ برابر بحث چل رہی تھی یہود و نصارہ سے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اس پر فخر کر رہے تھے، اور بہت سی باتیں انہوں نے بیان کی تھی غلط. اس کی تردید پچھلی رکوعوں میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان کر دی. جب زیادہ یہ قصہ بڑھا تو آخر میں اس نے مضمون کو ختم کیا اور کہا کہ اچھا کچھ ہی صحیح، بہرحال یہ انبیاء کی جو جماعت تھی بے شک یہ گزر چکی. لہا ما کسبت، ان کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کا نفع انہی کو ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے جو اعمال صالحہ ہیں ان کا نفع تمہیں کو ہوگا، یا تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ان کے اعمال ان کے لیے. اب اس بحث سے کیا فائدہ ہے؟ تم کو ان پر افتخار کرنا کچھ مفید نہیں ہونے کا. اور اگر ان کی کچھ بدعمالیاں ہیں یا سیئات ہیں تو لا تسألون عما كانوا يعملون، تو ان کے اعمال سے تم سے بات پرس نہیں ہونے کی، اس کا کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہونے کا. اس بحث و جھگجھگ سے کچھ فائدہ نہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. اب تو تم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اگر نہیں اطاعت کرو گے تو ناکام رہو گے دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب اس کے اندر ایک لفظ ہے صرف اس آیت میں تفسیر طلب، قسم کا. تلک امت قد خلت، یہ امت، یہ اشارہ ہے اس جماعت کی طرف جو اوپر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو چکا. یہ جماعت گزر گئی، خلت کے معنی گزر گئی، ختم ہو گئی. ان کے لیے جو چیز جو انہوں نے کسب کیا وہ ہے، تمہارے لیے جو تم کسب کرو گے وہ ہوگا. تو کسب کیا چیز ہے اسے آپ سمجھ لیں غور سے. کسب کے متعلق امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ یہ ہے، جن کے متبعین یہ تمام امام غزالی اور امام فخر الدین رازی اور یہ تمام سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائے صاحب عزیز تک، یہ اشاعرہ کی جماعت ہے، شافعی مذہب ہیں یہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قدرت فعل کے ساتھ جب متعلق ہو تو بس اسی تعلق کا نام کسب ہے. کسی فعل کے ساتھ اچھا فعل ہو یا برا فعل ہو، نماز ہو یا چوری ہو، جس فعل کے ساتھ انسان کی قدرت متعلق ہوتی ہے تو قدرت کا مقدور کے ساتھ متعلق ہونا بس یہ کسب ہے، اور مقدور کو پیدا خدا کرتا ہے. آپ نے خیال کیا؟ پیدا تو فعل نماز کو، فعل چوری کو، یا اچھے فعل کو اور برے فعل کو پیدا تو خدا ہی کرتا ہے، لیکن بندہ اپنی قدرت کو جب کسی فعل کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے تو بس اس تعلق ہی کا نام کسب ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کسب کے متعلق کہ کسب چیز کیا ہے. یہ اگر جگہ جگہ آتا ہے لفظ کہ بندہ کاسب ہے، بندہ کاسب ہے، نہ مجبور ہے نہ مختار ہے. اہل سنت والجماعت خواہ شافعی ہو خواہ حنفی ہو، سب کے نزدیک بندہ کاسب ہے. اور اس کسب کے معنی ان لوگوں نے، شافعی ائمہ نے یہ لیے ہیں کہ قدرت مقدور کے ساتھ صرف متعلق ہوتی ہے، تاثیر قدرت کے اندر نہیں ہے. تاثیر خدا کرتا ہے اس مقدور میں، اس فعل میں. یہ عقیدہ، لیکن یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جب قدرت میں تاثیر ہی نہیں ہے تو قدرت کا وجود بے اثر ہو گیا، اور قدرت کا پیدا کرنا عبث ہو گیا، کوئی نتیجہ نہیں ہے. قدرت نہ پیدا کرتا اور پھر فعل کو پیدا کر دیتا تو کوئی حرج نہیں تھا.
ایک ہی چیز تھی وہ، قدرت پیدا کر کے قدرت پر اثر کا مرتب نہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ قدرت کا نہ پیدا کرنا. تو ایک جماعت جہمیہ کی یہی کہتی ہے کہ قدرت بندے میں ہے ہی نہیں، تو یہ چیز اس سے بالکل ملتی جلتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یعنی بندے میں قدرت کا نہ پیدا کرنا یہ ایک بات، اور قدرت پیدا کر کے قدرت پر اثر کا مرتب نہ ہونا یہ بات، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. آپ نے خیال کریں یعنی جبر اور یہ قسم کے یہ معنی یہ غلط ہے، دونوں ایک ہی درجے کے ہیں. اگر جبر غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر جبر بھی صحیح ہے، جبر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں. جبریہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ بندے کے افعال میں خدا تاثیر کر دیتا ہے، جو فعل اس بندے سے ظاہر ہو رہا ہے، بس بندے سے فعل کا ظاہر ہونا ہی کسب ہے. یہ قرآن شریف میں جو جگہ جگہ کسب کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی جبریہ کے نزدیک یہ ہیں کہ جیسے لمبائی، چوڑائی، موٹائی، رنگ و روغن، یہ تمام چیزیں بندے میں ظاہر ہو رہی ہیں، اسی طرح سے یہ حرکات اچھی اور بری ظاہر ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں چیزوں میں. یہی معنی کرتے ہیں جو فعل بندے سے ظاہر ہوگا، خواہ وہ بندہ اس کو پیدا نہ بھی کرے، خدا پیدا کرنے والا ہے، بندے میں فعل کا ظاہر ہونا ہی کسب ہے، یہ جبر کہلاتا ہے. اور کسب کے یہ معنی امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ جو امام غزالی کے بہت سے استادوں کے استاد ہیں اور جو اس فرقہ اشاعرہ کے سب سے پہلے آدمی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، بندے میں قدرت تو ہے لیکن قدرت مؤثر نہیں ہے، بلکہ قدرت مقدور کے ساتھ متعلق ہو جایا کرتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مقدور کو پیدا کر دیتا ہے. یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت کا پیدا کر دینا ایسے طریقے پر کہ جس پر کوئی اثر قدرت پر مرتب نہ ہو، اس کے نہ پیدا کرنے کے برابر ہے، اور جبر میں اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں، تو بالکل معلوم تھی. امام ابو منصور ماتریدی جو حنفی ائمہ کے پیشوا ہیں سمرقندی، ان کے متبعین کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کسب جو ہے در حقیقت کسب ایک شے موجود ہے، متحقق، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ قصد مصمم، نہایت پختہ ارادہ کرنا. یہ پختہ ارادہ کرنا جو ہے یہ بندے کا فعل ہے، اور فعل جس فعل میں کے ساتھ یہ قصد متعلق ہوتا ہے اس فعل کا موجب اللہ تعالیٰ ہے. مثلا بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کی حرکات کو تو اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن نماز کا جو قصد ہے یہ بندہ اس قصد کا موجب ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے. احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ قصد کے معنی قصد مصمم کے ہیں. آگے نا آپ کے خیال میں آپ غور کر رہے ہیں نا، ذرا باریک بات ہے، تعمیل کی ضرورت ہے. یعنی پختہ ارادہ کر لینے میں بندے کی تاثیر ہے بس. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت طرح بندے کے فعل پیدا کرنے میں جو اعتراض ہوتا تھا کہ بندہ اپنے فعل کا خالق ہو گیا، اب اس قصد مصمم کو پیدا کرنے میں بھی بندہ قصد مصمم کا خالق ہو گیا. تو جو اعتراض کہ قدریہ اور معتزلہ پر تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ اپنے فعل کا خود کا خالق ہے اور قادر ہے سولہ میں، وہی اعتراض اب بھی ہوا کہ بندہ اپنے قصد مصمم کا فاعل اور خالق اور مستقل موجود ہو گیا. تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ قصد مصمم ایک چیز ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تو خدا خالق ہے، اور نصوص عامہ جو ہیں قرآن شریف میں عام نصوص، ان میں سے ان کی تخصیص کر لی گئی ہے، ایک کو خاص کر لیا گیا. یعنی ایک کا خالق ہونے میں اتنا حرج نہیں ہے جتنا کہ ہر فعل کے خالق ہونے میں حرج ہے. یہ خدا کی توحید کے منافی تمام افعال کا خالق ہونا ہے، قصد مصمم کا خالق ہونا یہ خدا کی توحید کے منافی نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کی تخصیص کر لی ہے تعمیر میں سے. یعنی خالق و کل شے، ہر شے کا خدا خالق ہے،
کہ اس ہر شے میں سے تخصیص کر لی کہ سوائے قصد مسمم بندے کے قصد مسمم کے علاوہ ہر شے کا خدا خالق. یہ عقیدہ ائمہ احناف کا ہے. آگے نا آپ کے خیال میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ خدا کا شریک کسی ایک فعل میں ہونا اور تمام افعال میں ہونا دونوں میں برابر ہے. شرک کسی ایک چیز میں ہو جائے وہ بھی ایسا ہی ہے، اور تمام اشیاء میں شرک ہو جائے وہ بھی ایسا ہی ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ جو خرابی شرک میں لازم آتی تھی وہی اب اس میں بھی لازم آتی ہے. اتنا فرق ہے کہ بہت کثیر تعداد میں شریک نہ ہوئے، ایک چیز میں ہوئے. لیکن اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ ہر فعل کے لیے قصد مسمم کرنا پڑتا ہے. انسان دن رات افعال کیا کرتا ہے اور ہر فعل کے لیے قصد مسمم کرتا ہے، تو جتنے افعال ہیں اتنے ہی قصد ہو گئے. تو یہ تو ایسا شرک لازم آیا کہ جو مشرکین تھے وہ بتوں کو اور جنوں کو اور ملائکہ کو شریک کرتے تھے. انسان کی پوری عمر میں اتنے قصد ہیں کہ ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اب تو شرکائے الہی جو ہیں لا انتہا ہو گئے. اس لیے یہ قسم کے یہ معنی بیان کرنے غلط ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے جس طرح سے وہ پہلے معنی بیان کیے تھے. اب اسی جماعت میں سے احناف کے ائمہ نے امام صدر الشریعہ اور اس قسم کے بعض اماموں نے ایک نئی چیز بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ قصد مسمم اصل میں کوئی مستقل موجود نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت مستقل ہے. سورج چاند زمین آسمان حرکت سکون اس قسم کی چیز نہیں ہے. اگر ایسی مستقل چیز ہوتی اور پھر بندہ اس کو ایجاد کرتا تو بے شک وہ شریک باری تعالی ہو جاتا. بلکہ یہ قصد مسمم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو وجود اور عدم کے درمیان ہے. اس کا نام رکھا ہے انہوں نے حال. اس کو حال کہتے ہیں. حال اس شے کو کہتے ہیں جو نہ موجود ہو اور نہ معدوم ہو، لا موجود اور لا معدوم. یہ حال ہے، اور حال کا پیدا کر دینا کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں ہے جیسے واقعیت کا پیدا کرنا ہے. اس لیے شرک نہیں لازم آیا. بہت گھٹیا سی چیز بندہ پیدا کر دیتا ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے. حرج جب ہوتا ہے کہ جب خدا جیسی چیزیں پیدا کرتا ہے، ایسی کوئی شے بندہ پیدا کرتا ہے، تب تو شرک لازم آتا. لیکن یہ حال ہے کس حال کے معنی نہ موجود ہے نہ معدوم. اگر موجود کو پیدا کرتا اور موجود کا ایجاد کرتا تب شریک باری تعالی ہو جاتا. یہ تو ایک موہوم سی چیز ہے اور درمیانی سی چیز نہ موجود ہے اور نہ معدوم ہے. انہوں نے یہ کہا. ایک بڑی معروف ان کی کتاب ہے تہذیب تلویح، اس کے اندر بڑی تفصیل سے انہوں نے اس مضمون کو بیان کیا اور اس کا خلاصہ اور حاصل یہ دو لفظوں میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ انہوں نے کہا حال ہے. آپ نے خیال کیا؟ آپ نے خیال یہ غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے. دو طرح سے، ایک تو یہ کہ حال کا ثبوت ہی نہیں ہے، وہ باطل چیز ہے. اور ابو ہاشم معتزلی جو امام ابو الحسن اشعری امام سنت ہیں، ان کے استاد کا بیٹا ہے، اس کی ایجاد ہے. یہ معتزلہ کے ہاں کی یہ ایجاد ہے. اچھا خیر اس سے ویسے انہوں نے ایجاد کیا ہو، لیکن بہرحال دلیل سے سمجھ لینا چاہیے کہ وجود اور عدم ان دونوں کے درمیان مسافت نہیں ہے جو بیچ میں کوئی شے نکلے. یعنی ادھر وجود ختم ہوگا ادھر عدم شروع ہو جائے گا. ان دونوں کے درمیان میں فرجہ اور خلا نہیں ہے کہ جو درمیانی چیز حال کہلائے. یہ میں نے تحقیق کر لی اس کی. آگے نا آپ کے خیال میں کہ وجود ہونے اور نہ ہونے کے درمیان میں کوئی چیز کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ جس فاصلے کا نام حال رکھا جائے. اس کے علاوہ ایک بڑی عظیم شان خرابی لازم آتی ہے. تمام عالم کا نظام ہی خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ اب حصر عقلی صحیح نہیں رہے گا. یہ کہیں گے زید یا موجود ہے یا معدوم، تو یہ تشخیص صحیح نہیں رہنے کی. خیال آ گیا نا؟ کیونکہ اب اجتماع النقیضین بھی ممکن ہو جائے گا اور ارتفاع النقیضین بھی ممکن ہو جائے گا، جس پر تمام شریعت اور تمام فلسفے کا اور تمام دنیا کے اور دین کے کاروبار مبنی ہے. حصر عقلی جاتے ہیں. اگر کہا جائے کہ کوئی شخص زندہ نہیں ہے تو اس کے یہی معنی سمجھے جائیں گے کہ وہ مر گیا. اور اگر موت اور حیات کے درمیان کے بیچ میں چیز ہوتی تو موت اور حیات جو ہیں ایک دوسرے کی نقیض نہیں بن سکتی تھی.
آپ کے خیال ہے کہ میں نے تحقیق کی. اس کے بعد میں کہتا ہوں ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو تقریباً 45 برس کا عرصہ ہوا. میرے استاد مولانا محمد اسحاق صاحب قدس اللہ سرہ نے اس کو بہت ہی اچھا جانا. تو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں اور آپ کے عقیدے کے اور اساتذہ بزرگ نے یہ فرمایا کہ یہ حال جو ہے یہ ایسی شے ہے کہ جو ہے نہ موجود ہے نہ معدوم. تو اثر جو مرتب ہوا کرتا ہے وہ وجود پر ہوا کرتا ہے. ترتیب اثر وجود پر ہوتی ہے, عدم پہ نہیں. آگے نا درمیانی چیز پہ اور حال پہ نہیں ہوتی. یہ متفق علیہ ہے سب کے نزدیک کہ حال پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. اور آپ حضرات وہی سلسلہ تھا ان کا بھی, اس کے قائل ہیں کہ حال ہے کہ یہ تو ایسا قصد مسمم حال ہے کہ تمام ابدی عالم اخروی جہنم کا اور جنت کا صرف اسی قصد مسمم پر مرتب ہے اور کوئی شے نہیں ہے. اگر یہاں بھی قصد مسمم نہ ہو تو یہاں کے بھی کوئی نظام پر اثر نہیں پڑتا, وہاں پہ نہیں پڑتا. اگر بغیر قصد کے کسی کو مار ڈالے تو یہاں بھی پھانسی پہ نہیں چڑھتا. بغیر قصد کے کوئی جرم کر لے تو یہاں بھی کچھ نہیں ہوتا. نہ وہاں کچھ ہوتا ہے, نہ شریعت میں کچھ ہے, نہ طریقت میں, نہ عاقبت میں, نہ یہاں. تو یہ تو حال اتنا بڑا مبدأ آثار ہے کہ نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ سورج ہے, نہ چاند ہے, بلکہ جتنے مبادی آثار اشیاء ہیں سب اسی قصد مسمم کے لیے بنائے گئے ہیں اور پیدا کیے گئے ہیں. یہ جنت اور دوزخ کا نظام ہی اسی پر مرتب ہے کہ آپ اپنے قصد سے نماز پڑھیں یا اپنے قصد سے چوری کریں, ان دونوں پر جنت اور جہنم مرتب ہے. بس ختم ہو سکتا ہے. اور کل اشیاء آپ کے اس قصد پر مرتب ہے. یہ تمام نظام کی تکمیل جو ہو رہی ہے یہ صرف اسی لیے کہ انسان کے اندر قصد مسمم نیکی کے کرنے کا اور بدی سے بچنے کا پیدا ہو جائے. تو لہذا حال کہنا یہ بالکل غلط بات. دونوں باتیں غلط ہیں, ایک موجود کا خالق ہونا اور حال کہنا دونوں غلط. کیونکہ جتنے بھی افعال ہیں ان میں سے اگر اس کو موجود قرار دیا جائے گا تو لاکھوں آدمی لاکھوں مرتبہ قصد مسمم کرتے ہیں کہ اتنے شرکا ہو جائیں گے اللہ پاک کے کہ اللہ ان سے پاک ہے. لہذا قسم کی جو یہ تعریف کی گئی یہ غلط ہے. میں نے دیکھا یا میں نے اپنے استاد سے سنا, مجھے یاد نہیں, کہ ارسطو نے ایک بات کہی تھی, یا تو کسی کتاب میں میری نظر پڑی یا میں نے اپنے استاد سے سنا, اور کسی کوئی چیز نہیں ہے اور کسی سے میں نے پوچھا بات نہیں, کہ انسان کے اندر دو ارادے ہیں, ایک کلی ارادہ ہے اور ایک جزئی ارادہ. کہ جزئی ارادے سے جو فعل ہوتا ہے اس کا نام ہے قصد. یہ حکیم العظیم ارسطو نے یہ بات بیان کی ہے کسی جگہ, اور اس بات کو اپنایا ہے محب اللہ بہاری نے مسلم الثبوت کتاب میں, اور یہ کہہ کے کہ انجی میرے نزدیک یہ ہے. تو جب انہوں نے انجی کہا تو مجھے پتا چلا کسی اور کتاب سے کہ یہ اصل میں مقولہ ارسطو کا ہے اور وہ غلط ہے بالکل جو انہوں نے اپنایا. کیونکہ اس وقت انسان مثل جانور کے ہو جائے گا, کیونکہ جزئی ارادہ تو جانوروں میں بھی موجود ہے. یعنی دور سے آگ کو دیکھ کر فوراً کتا بندر سب بھاگ جائیں گے جس طرح آدمی بھاگتا ہے, لیکن اگر کوئی لال نشان لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کے کتا بندر نہیں بھاگے گا. وہ ارادہ کلی ہے, وہ ارادہ جزئی ہے. اگر آگ روشن ہو رہی ہوگی تو جانور ہی بھاگ جائے گا, اور اگر وہ خالی لال روشنی لگی ہوئی ہے تو اس سے آدمی ڈر کے اس سے بھاگے گا کہ یہ ڈینجر ہے, یہ یہاں خطرہ ہے. باقی کتا نہیں بھاگنے کا, تو وہ ارادہ کلی ہے اور یہ جزئی ہے. اب تم انسان کے اندر اگر ارادہ جزئی کا نام قسم رکھتے ہو تو اس وقت انسان مثل حیوان کے ہو جائے گا. اگر اور جس خرابی سے تم بچ کر بھاگ رہے ہو وہ سب مذہبوں پر لازم ہے. یعنی کسی طرح سے بھی عذاب جہنم سے نہیں بچتا, ہر صورت میں جہنم میں جائے گا. یہاں گفتگو تو اس میں ہے نا کہ جس قیمت پر ہو آگ سے بچنے کی کوشش کی جائے, کچھ بھی کر لو. جبریہ یہ کہتے ہیں کہ خدا پیدا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا بالکل صحیح ہے, تو اب جہنم سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی. اس نے خود ہی کفر و فسق کو آدمی میں پیدا کیا اور خود ہی اس نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. نجات کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں رہا. خیال میں آگے نا حکمائے اعتزال نے یہ کہا کہ اس کو بالکل مستقل خالق ہے, یہ اپنے فعل کو پیدا کرتا ہے, اور اس پر مدت دراز تک لوگ ڈرتے رہے مخالف جماعتیں کہ بھائی اب تو یہ بے شک
ذمہ داری ختم ہو چکی خدا کی، اب یہ خود ذمہ دار ہے، نیکی کرے گا جنت میں جائے گا، بدی کرے گا، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھے کہ اس میں قدرت ہے نیکی کرنے کی اور بدی کرنے کی، اور قدرت سے یہ فیل ہو رہے ہیں تمام. تو قدرت کو تو خدا ہی نے پیدا کیا ان الفریقین، جیسے انسان کو پیدا کیا ایسے قدرت کو پیدا کیا. تو برے فعل کا پیدا کر دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے برے فعل کی قدرت کو پیدا کر دینا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. برائی برے کام کے کرنے کی قدرت دے دینی اور برا کام خود کرا دینا دونوں برابر ہیں، کچھ بھی فرق نہیں. اب بھی نہیں بچتا، لیکن اب بھی مجبور ہو گیا، وہ اس قدرت دی ہے نا اس کو. تو اب قدرت یہ اسے صحیح علم ہے کہ یہ قدرت کفر و فسق چوری زنا برے کاموں میں خرچ ہوگی. صحیح علم ہے خالق قدرت کو کہ یہ قدرت میں اس میں پیدا کر رہا ہوں اور اس قدرت سے یہ تمام برے افعال کرے گا. آپ کے خیال میں بات آ رہی ہے یا نہیں؟ کہ ان افعال بروں کو خود پیدا کر دینا اور ایسی قدرت دے دینا کہ جس سے پیدا کرنے پر وہ مجبور ہو، دونوں برابر ہیں، کچھ بھی فرق نہیں، اس لیے نجات وہاں بھی نہیں ہے. آپ نے خیال کیا نا؟ یعنی بندے کو مستقل خالق کہنے کے بعد بھی جہنم سے بچاؤ اب بھی نہیں ہوتا. اگر تو فی نفسہ ہی وہ غلط ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ صحیح بھی مان لیا جائے اندرون طور پر تو اس سے وہ پریشانی دور نہیں ہے. کیونکہ فعل کا کرنا اور کروانا اور کرتا ہوا دیکھنا باوجود روکنے کی قدرت کی تینوں برابر ہیں، کچھ بھی فرق نہیں. بہرحال جو شخص کفر و فسق کر رہا ہے اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں سولہ آنے یہ قدرت ہے کہ اس کو روک دے، اور نہیں روکتا ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ سب افعال اسی کی مرضی سے ہو رہے ہیں. کیا ہے خود پیدا کر دیا تھا اس نے اپنی مرضی سے کیا، تم سے پیدا کروا دیا تھا اس نے اپنی مرضی سے، تم سے نہیں پیدا کروایا تم خود کر رہے ہو، لیکن وہ روک سکتا تھا اور نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ اسی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ بچتا اب بھی نہیں. تو یہ قسم کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جبریہ کے نزدیک قسم کے معنی یہ ہیں، یہ قرآن شریف میں جو قسم کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فعل کو پیدا کر دیتا ہے. اشعری کے نزدیک یہ معنی ہے کہ بندے میں قدرت موجود ہے، وہ قدرت اس فعل کے ساتھ صرف متعلق کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. مقدور کو خدا پیدا کر دیتا ہے. اہل احناف کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ بندے کو قدرت ہے مگر صرف ایک چیز پر ہے جس کا نام قصد مسمم ہے، اسے پیدا کر دیتا ہے، قصد مسمم کو پیدا کر دیتا ہے. اور باقی جتنے افعال ہیں جب قصد مسمم کسی فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو اس فعل کو خدا پیدا کر دیتا ہے. اب خواہ وہ قصد مسمم موجود ہو یا حال ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل دیا ہے. اور صاحب مسلم الثبوت محب اللہ بہاری اور ارسطو کی رائے یہ ہے کہ وہ ارادہ جزی جو ہے، جزی ارادے سے جو افعال ہو رہے ہیں وہ اصل میں قسم ہیں اور وہ بندہ ان پر قادر ہے. اس صورت میں بھی بندہ جو ہے عذاب سے نہیں بچتا. وہی صورت ہے کہ ارادہ جزیہ قدرت جزیہ جو ہے اس کو دخل ہے فعل میں یا نہیں ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ اگر فعل میں دخل ہے تو قطعی وہ قادر ہو گیا تو دقت باقی نہیں، اور اگر فعل میں دخل نہیں ہے تو قطعی مجبور ہو گیا. تو قدرت اور ارادے کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر. بہرحال یہ خلاصہ اور مختصر ہے قتل کے معاملات کے متعلق جتنی گفتگو ہیں اس وقت تک نہیں ہے، ان سب کا خلاصہ اس سے بچے نہیں جو میں نے بیان کر دیا. ان اصول سے بچنے کا نہیں، جو بھی مذہب ہوگا اسی کے اندر نکلے گا. اور آج تک حیرانی چلی آ رہی ہے، مسلم غیر مسلم تمام دنیا کی قوموں میں اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، بچہ اور بڑا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تصویر کی لڑائی کی بحث کرتے ہوئے دیکھا بھی اور سنا بھی. اب تو سمجھے حل نہیں ہوا ابھی جناب، کیونکہ یہ وقت جو ہے دوسری محفل ہے، اس لیے اس کے علاوہ اور اوقات میں نے اس بات کی تحقیق کر لی ہے کہ یہ کس بنیاد پر غلطی ہوئی ہے اور کیوں مغلطہ ہوا، کس وجہ سے یہ پریشانی پیدا ہوئی ہے. وہ وجہ پریشانی مجھے معلوم ہو گئی ہے جو شاید یہاں کسی ریکارڈ میں ہے موجود، اور اس کے متعلق بڑی تفصیل مجھے معلوم ہوئی. آگے نا آپ کے ساتھ بس اب میں قسم کے معنی بتا دیتا ہوں اور ضمن میں جو تغیر کے مسئلے کا حل تھا اس کو بھی ذرا سا مختصر سا بیان کر کے اور اسے ختم کر دیتا ہوں. قسم کے کیا معنی؟ ابھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے
اللہ تبارک و تعالی ہر بلا سے آپ کو اور مجھ کو اور تمام حاضرین اور غیر حاضرین سب کو بچائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین پر قسم کے صحیح معنی کیا. قرآن شریف میں جو قسم کا لفظ آ رہا ہے اس کے صحیح معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب احیاء العلوم میں وہ ایک پیچھا چھڑانے کے لیے جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ کہا کہ ہم نے کتاب اللہ سے قسم کا لفظ اختراع کر لیا. یہ موجود ہے ان کے لوگ، تو اس سے پیچھے تو نہیں چھوٹا نا. اور بڑی سخت دقت ہے نا، یعنی اگر خدا کو کوئی اشیاء کا خالق قرار دے دیتے ہیں تو پھر بندہ مجبور محض ہو جاتا ہے، اور اس وقت تبلیغ، امر و نہی، حساب و عقاب و ثواب، مدح و ذم سب باطل ہو جاتا ہے، اور اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. رقیق تعویلات سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ بعض ائمہ نے یہ کہا جب ان پر یہ اعتراض ہوا کہ ایسی صورت میں نبوت باطل ہوتی ہے، امر و نہی باطل ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جب بندے میں کوئی بھی قدرت اور اختیار باقی نہ رہا تو پھر اس سے یہ کہنا کہ یہ کر اور یہ نہ کر، یہ بالکل بے معنی سی چیز ہے. یعنی کسی آدمی کو بکس میں بند کیا اور خوب اچھی طرح کوٹے ووٹے لگا کے اور کس کسا کے اس کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور پھر اس سے کہا کہ جتنے جلدی نکل سکتا ہے نکل، نہیں تو اس کو جلا ڈالوں گا. بالکل انسان کی ایسی حالت ہوگی. یعنی کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا اس کے اذن کے بغیر، تو پھر اب یہ چیز ہی کیا رہی. پھر ثواب عقاب کیسا؟ تو انہوں نے ایک طریقہ یہ بتایا جس پر سب کی تعویل ہے، سب معول ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس کے فعل سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جو چاہے تو کرے. اس پر تمام ائمہ اہل سنت کا بلکہ تمام مسلمین کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ اللہ پاک جو چاہے تو کرے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی بندے کو مجبور ہوتے ہوئے مختارانہ حکم دے، یہ اس کو حق ہے جو چاہے. اب جناب کسی، لیکن ظاہر عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، یہ لاگو ہی نہیں ہے جواب، اس لیے کہ خدا نے حکم ہی نہیں دیا کہ تو ایمان لائے یہ نہ کر. وہ تو آدمی جس کا نام نبی ہے وہ حکم دے رہا ہے اور وہ خیال میں آ جائے نہیں، اور اس کے حکم پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے. خدا اگر براہ راست حکم دیتا تو وہاں کس کی مجال تھی انکار و اقرار کی؟ سب مجبور ہو جاتے ماننے پر. یہ جتنے احکام ہیں انبیاء خدا کے، کل احکام انبیاء کے واسطے سے آئے، اور جہاں نبی کا واسطہ نہیں ہے خدا براہ راست خطاب کر رہا ہے، نہ کسی کی بھی مجال انکار کی نہیں ہے. وہ آگ جیسی چیز اس کو کہہ رہا ہے جز، اور اس کی نقیص کو یا نار کونی بردن، یعنی وہ ہار تھی، ہار کو حکم دے دیا ہے کہ برد ہو، تو وہ مجبوراً برد ہو رہی ہے، برد بن رہی ہے. کس کی مجال جو انکار کر سکتے. اور یا انسان کو برابر حکم دے دیا ایمان لا ایمان لا، نیک کام کر نیک کام کر. تو یہ جو خدا حکم دے رہا ہے یہ براہ راست حکم نہیں دے رہا، بلکہ بواسطہ انبیاء علیہ السلام دے رہا ہے. خیال آ گیا نا؟ یہ نہیں، یہ نہیں بیٹھ گیا نا. تو انسان اور نبی انسان ہوتا ہے تو انسان کے فعل پر سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تم کیسا حکم دے رہا ہو. ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے فعل کا بندہ خدا خالق ہے، اور دوسری طرف ہم سے یہ کہہ رہا ہو. یہ اعتراض نبی کے سامنے ہو سکتا، اس لیے وہ جواب لاگو نہیں ہے. وہیں الگ سے ہی وہ جواب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس شبہ کو وہ نہیں رفع کرتا. اور اگر اسے رفع بھی کر دے تو انسان مجبور ہو کر دل کو پیس کر اور وہ ہو کر محسوس کر مان لے گا، لیکن دل جو ہے اس کا بشاش نہیں ہونے کا. کیا لیا گیا نا؟ اور جس وقت سوال ہوگا اور حساب ہوگا ہر شخص اس طرح یقین کر لے گا کہ یہ انگلی میں ہلا رہا ہوں، بالکل سولانے میں اس کا ذمہ دار ہوں. اسی طرح وہ عذاب کے متعلق قطعی مطمئن ہوگا کہ میں ایسا ہی برا تھا جس کا یہ استحقاق ہوا. نہیں، ہر شخص کو اطمینان ہوگا، کسی قسم کا جبر نہیں ہونے کا، ذرہ برابر ہر شخص شناخت کر لے گا میری غلطی. کیا یہ نہیں کہے گا، آپ سمجھ گئے نا. ورنہ جبر کی تقدیر پر جب اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو نے کفر کیوں کیا، تو وہ کہے گا یار خود کو تو نے کفر کو پیدا کیا، مجھ میں طاقت کہاں تھی کہ میں اس کی مخالفت کرتا. یہ بات اس کی سچی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا صدق کام آئے گا. خیال آ گیا تھا؟ تو آج اس کو یہ کام آئے گا، وہ خدا کو بند کر دے گا، اس کو صدق کام آئے گا، سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا. سمجھ آ گیا نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب کسی دن انشاءاللہ اور تفصیل سے میں بیان کر دوں گا کہ یہ اصل میں دقت کیا غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس غلط فہمی میں تقریباً سب مبتلا ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے جماعتیں
ہلال شب اول کو دیکھا کرتی ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتا. اکثر صحیح البصر ہوا کرتے ہیں, نیا کے خیال بڑے بڑے جوان قوی ہوشیار لوگ دیکھتے ہیں, کسی کو نظر نہیں آتا. ایک آدھی آدمی کو نظر آ جاتا ہے اور اس پر روزے توڑوا دیے جاتے ہیں. نہیں سمجھا؟ خیر وقت زیادہ ہو گیا. اصل بات تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں سمجھنے کی چیز صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ سب موجود شعور کے اعتبار سے ہیں. موجود شعور کسے کہتے ہیں؟ حواس سے خمسہ سے جو شعور حاصل ہو رہا ہے انسان کو, جو ادراک حاصل ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں. اس کے اعتبار سے تمام کو مقاط و منتہا پر منطبق کیا ہے. یہ غلطی تھی. آپ سمجھیں یہ جتنے افعال آپ کر رہے ہیں یہ سب سمجھ رہے ہیں ہماری عادت کے مطابق ہیں. کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا. آگے نا آپ کے خیال میں آپ نے اپنے باپ کو دیکھا, اس نے اپنے باپ کو دیکھا, اس نے اپنے باپ کو دیکھا, اور یہ سلسلہ لا انتہا گیا تو فعل جو ہے وہ فاعل سے قطعی پیچھے ہے, اور جو شے کسی شے سے پیچھے ہے اس کے لیے اول ہے تو وہ پہلا فعل ہوا. آگے نا آپ کے خیال میں تو پہلا فعل جو ہے وہ کس کے تتبع میں ہوا؟ وہ بلا تتبع ہوا. نہیں سمجھ میں آیا. مطلب یہ ہے کہ کل اشیاء مبادی کے اعتبار سے خلاف عادت ہیں اور یہ سب عادی بن گئے ہمارے یہاں پر. جیسے زمین, میں نے یہ مکان خریدا, میں نے یہ فیض خریدا, عادت کے مطابق ہے ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس کا سلسلہ لے جائیں گے اور دستاویز کو قواعد کی تلاش کریں گے تو 2-3 جگہ تک نہ رہے آگے چل کے بالکل نہیں ہونے کا. میں نے آپ سے خریدا, آپ نے ان سے خریدا, ان سے اس سے خریدا, اس نے اس سے خریدا, اور یہ سلسلہ لا انتہا جائے گا. لا انتہا جا نہیں سکتا تو لابد ایک ایسا شخص آ جائے گا کہ جس نے کسی سے بھی نہیں خریدا تھی, اس نے کوئی غصب کی زمین ہے. آگے نا آپ کے خیال میں یہ سب ناجائز ہو گئی, کہیں ثبوت نہیں ہے اس کا. تو تمام کائنات کا وجود ابتدا جو ہوئی ہے کائنات کی وہ سب خلاف عادت ہے. معجزے پر تو حیران ہو رہا ہے اس وقت, اگر نبی کو معجزہ اور خلاف عادت فیل کرے تو سب کو عجیب معلوم ہوتا ہے. تو ساری کائنات کے خلاف عادت ہے. اللہ پاک تو ازلی ہے نا, اس کو تو ازل سے عادت نہ کرنے کی تھی, اس نے تب جس وقت فیل کیا وہ عادت کے خلاف ہوا. اس لیے سبھی معجزات قاہرہ ہے, زمین آسمان قوت چاند سب ہے. مٹی کے نکلنے میں, مردے کے زندہ ہونے میں تعجب کر رہا ہے. یہ زمین کا بنانا, آسمان کا بنانا, یہ سب خلاف عادت ہے. تو اس شعور کو اس شعور میں شامل کر کے معجزے میں تعجب ہوا اور تعجب کر کے انکار نبوت کا سبب بنا. یہ تمام گمراہیاں جو ہوئی ہیں ان گمراہیوں کی علت یہ ہے کہ ایک لائن کی چیز کو دوسری لائن میں تلاش کیا گیا یا داخل کیا گیا, ملا دیا, خلط کر دیا. لَتَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, کیوں اصلی کو نقلی کے ساتھ ملاتے ہو؟ پہلی بات یہی تعلیم تھی, کبھی نہ ملاؤ. ورنہ بڑی یہ پریشانیاں ہوئی ہیں, سب ملنے سے ہوئی ہیں. جس وقت آپ کا جی چاہے اطمینان سے بیٹھ کے سن لیجیے کہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں وہ سب اسی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں, اور تقریباً بیشتر حصہ مجھے یاد ہے, میں بیان کر دوں گا کل آگے نا آپ. کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پہلی غلطی ہوئی ہے, پہلا لجین اول نے سے جو غلطی ہوئی ہے وہی تو اس کے تمام شاگرد کریں گے نا. وہ بنیادی غلطی اس سے ہوئی ہے, وہ یہی ہوئی ہے کہ اس نے ایک لائن کی چیز کو دوسری لائن میں ملایا. اب اتنی موٹی بات وہ نہیں سمجھا. آپ غور کیجیے, یہ کہتا ہے رب اغوا تو نہیں, اے میرے پروردگار تو نے تو میرا اغوا کیا ہی ہے, تو میں بھی ان کا ستیہ ناش کر کے چھوڑوں گا. ابھی جب تیرا اس نے اغوا کر دیا تو کسی گنتی میں نہیں رہا تو ان کا کیا ستیہ ناش کرے گا؟ دونوں چیزوں کو ملا دیا, ادھر اغوا اس کی طرف منسوخ کر کے جلد ثابت کر دیا ہے, ادھر اپنی ان کو اپنی طرف منسوخ کر کے قدر ثابت کر دیا ہے اپنی قدرت. نہیں تو کیا کر سکتا ہے؟ اگر اغوائی ہونا ہے تو جس طرح اس نے تجھے اغوا کر دیا ان کو بھی کر دے گا. وہ اب سن نا میری شیطانی کو حیران ہے جب وہ قدر کے مسئلے میں تو اغوا کو اپنے اغوا کو اس کی طرح منسوخ کر رہا ہے, اور تمام انسانوں کے اغوا کو اپنی طرح منسوخ کر رہا ہے کہ میں مجمعین سب کا اغوا کر دوں گا. میرا اغوا کیا ہے سب ایک, میں بھی ان کا سب کا اغوا کر کے نہ چھوڑوں تو بات یہ کہہ دیا. اگر تو کیا چھوڑے گا؟ آپ سمجھا کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. پہلی غلطی اسی سے ہوئی ہے, یا تو اسی طرح منسوخ ہی نہ کرتا, سب کو اپنی طرف منسوخ کرتا, یا اس کی طرف منسوخ کر کچھ تو اغوا کر دیا. اتنی مدت دراز جنت میں تو رہا, اور کچھ جیسے شخص کو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ والی میں ملائکہ تھا, لیکن کم سے کم مال ملائکہ تو تھا.
اس کو اغوا کر دیا. اتنا بڑا قادر قدیر ہے وہ کہ ایسے شخص کو جو دائماً ہزاروں لاکھوں برس جنت میں رہے اور پھر اس کو جہنم میں بھیج دے. اتنی عظیم شان قدرت والا. یہ بیچارے کی گنتی میں تھے, ان کو تو چاہے بھیج دے اس گھاس پھوس کے بعد, اور تجھ کو اغوا کر کے اس کا کچھ نہیں رہتا اور اسے کچھ پرواہ نہیں کہ ندنہ ترین ہستیوں کو اور کماخوں کو اگر وہ اغوا کر کے جہنم میں پھینک دے تو کیا گھٹے اس کو. اس نے قاعدہ کرتے دونوں کو مٹھی میں بھر لیا اور کہا ہؤلاء فی الجنت و ہؤلاء فی النار, ولا ابالی, یہ جنت میں ہے اور یہ دوزخ میں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. یا جنتیوں کو دوزخ میں بھیج دے اور دوستیوں کو جنت میں بھیج دے, دونوں باتوں پر قادر ہے. اور جس وقت وہ ایسا کر دے تو اس وقت مستحق مدح ہے اور مستحق حمد ہے, لیکن اس وقت کسی کی مدد نہیں کہ دل یہ کہہ دے کہ یہ تم نے کیا کیا, جو وہ کر دے وہی چیز. یہ جنتی کو فوراً جہنم میں داخل کر دے تو یہی کہا جائے گا الحمدللہ مالک الملک ہے, جو کچھ تو نے کیا ٹھیک کیا. جہنمی کو جنت میں بھیج دے, ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ تمام جتنے ہادی اور رہنما ہیں سب یہی کیسے چلے آئے. ان کو عذبہم فإنہم عبادک, اگر تو ان کو ستایا اور عذاب دے اور دکھ دے اور جہنم میں ڈال دے تو کوئی عجیب بات نہیں, تیرے وہ بندے ہیں, مالک ہے جو چاہے سکے. جناب کے خیال میں ان کا پھر لوں فإنک انت العزیز الحکیم. اگر بات دے تو تو بہت زبردست حکمت والا ہے, اس میں کوئی مصلحت نہیں. خیال میں آ گیا نا. اب چاہے کوئی مصلحت نہ ہو لیکن یہ کہا جائے گا حکیم. لیکن دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک کے ذیل میں کوئی مصلحت نہیں, کوئی جو چاہے تو کرے, مالک. تو اس لیے اللہ پاک کے علوم کو اگر مخلوق کے علوم میں شامل کر دیا جائے گا قطعی غلطی ہوگی, اور مخلوق کے علوم کو اللہ کے علوم میں شامل کر دیا جائے گا تو غلطی ہے. اب موٹی سی بات دیکھیے کہ آپ بکرے کو ذبح کر دیں اپنے ہاتھ سے تو کھاؤ پیو موت کرو حلال ہے, اور خدا اگر اس کو مار ڈالے, آپ مارو تو حلال ہو جاتا ہے, اور خدا مار ڈالے تو کہہ دیا حرمت علیکم المیتۃ, میں ماروں تو تم پر حرام ہے. یہ چاہیے تو خدا کا مارا ہوا تھا اور زیادہ حلال ہوتا اور اچھا ہوتا, لیکن نہیں, اس نے کہا میں اپنے ہاتھ سے مار دوں, کیسی بزرگ حیثیت ہو, مگر میں نے کہہ دیا یہ حرام ہے. تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا نا. جو چاہے سو, خدا کسے کہتے ہیں, جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے. سوال کی صورت, اور جہاں یہ صورت ہے کہ نہیں کوئی بات اس طرح سے نہیں کہہ سکتا تو وہ علم اس علم میں کیسے شامل ہوگا. اگر تو ایجاد اس کی صفت ہے, وجود اس کی صفت ہے. مخلوق کی صفت وجود ہے, ایجاد اس کی صفت ہے. وجود کو ایجاد میں یا ایجاد کو وجود میں شامل کریں گے تو خلق مبعث ہوگا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. جیسے میں نے آپ کو بڑی بڑی مثالوں سے سمجھا دیا کہ ایجاد پوشیدہ ہے, یعنی تاثیر پوشیدہ ہے, جلانا پوشیدہ ہے, کاٹنا پوشیدہ ہے. آپ سیب کو کاٹیں کبھی کاٹنا نظر نہیں آئے گا, کٹنا نظر آئے گا. دنیا کی کوئی طاقت کاٹنے کو نہیں دیکھ سکتی, کٹنے سے استدلال کر رہا ہے کاٹنے پر کہ کٹنا ہو نہیں سکتا بغیر کاٹنے کے. خیال میں آ گیا نا. نہیں تو مؤثر جو ہے وہ ہمیشہ پوشیدہ, یہی تو وجہ ہے خدا نظر نہیں آتا. کیونکہ اس کی سوال ہے, پتہ دے دیا ہے. اب آپ غور سے سنیں تاکہ آیت کے متعلق جو مضمون ہے اسے میں ختم کر دوں, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لیں گے, اور اس کے بعد حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے, 2-4 منٹ وہ کچھ بیان کرنا. آپ سمجھیے کہ یہاں 2 علم ہیں. ایک تو شعور ہے, وہ ادراک کے جو حواس سے خمسہ سے حاصل ہوتا ہے, اور ایک وہ علم ہے کہ جو ان حواس سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے مبادی ہوتے ہیں اور اسباب ہوتے ہیں, اور ان کی ترتیب سے آگے چل کر ایک شعور حاصل ہو جاتا ہے. چلنا جنا کہ وہ جو ترتیب ہے اسے غور کہتے ہیں, فکر کہتے ہیں. اسی کا نام تدبر ہے کہ وہ محسوسات میں اس طرح سے محسوس چیزوں کو آگے پیچھے رکھتے ہیں کہ ان کی آگے پیچھے یعنی تقدیم و تاخیر سے ایک ایسی شے معلوم ہو جاتی ہے جو اس وقت پہلے میں معلوم نہیں تھی. اگر آج وہ غور کا علم کہلاتا ہے, وہ دوسرے درجے کا علم ہے. تو اگر اس علم کو اس علم میں شامل کر دیں گے یا اس علم کو اس علم میں شامل کر دیں گے, اگر آپ کے خیال میں تو قطعی غلطی ہوگی, اور یہ دونوں علم ہم کو معلوم ہے اور حاصل ہے. اس کے علاوہ ایک تیسرا علم اور ہے جو غور و خوف سے بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ کے خیال وہ اس کا نام کشف اور مشاہدہ ہے. وہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے,
وہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے. ان کا علم غور و فکر کا نہیں ہوا کرتا، نہ وہ اجتہاد کرتے ہیں. فاحکم بین الناس بالحق بما اراک اللہ، اللہ تجھ کو جو دکھائے اس کے مطابق حکم دے. وہ سوچ سمجھ کے کام نہیں کرتا. نہیں ہے آپ کے خیر، یہ سوچنا سمجھنا مجتہدین کا کام ہے، امتیوں کا کام ہے. نبی جو ہے وہ خدا کے حکم کو دیکھتا ہے، ہے نا. تو وہ علم جو غیر نبی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا. آگے نا خیر، اب اسی سے بھی بڑا اور علم ہے جو خدا کا علم ہے، اس میں وہ علم نہیں شامل ہو سکتا. تو خدا کے علوم اور خدا کے ارادے، خدا کی قدرتوں کا اپنے علوم اور اپنے ارادوں اور اپنی قدرتوں پر اندازہ نہیں لگے گا، اور اگر لگاؤ گے تو غلطی ہوگی. یعنی ہمارے یہاں علم کی ضد جہل ہے نا، اور خدا جو ہے ضد سے پاک ہے، اس لیے وہاں ایسا علم ہے کہ جس کے لیے ضد نہیں ہے، اور ہمارا ایسا علم ہے کہ جس کے لیے ضد ہے. تو یہ علم اس علم میں کیسے شامل ہو سکتا؟ آگے اور بہت دقیق باتیں ہیں اور باریک باتیں ہیں جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، باقی وہ اس کے لیے محل الگ ہے جو بیان کیا. اور آپ کو قسم کے معنی میں بیان کر دیتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو دکھائے، بتائے اور میرے دل میں آئے، وہ میں آپ کو بیان کر دوں. سمجھ لیں؟ اور وہ جو سمجھ میں بات آئی ہے، ایک نقطے کی بات بیچ میں جملہ معترضہ یہ بتا دوں، میں نے تقریباً 45 برس غور کیا. مسلسل یہ آپ نے سمجھو میں کاروبار کرتا تھا، میں ہر وقت غور کرتا رہا. ظاہر میں کام کرتا رہا تو لغزشیں بھی ہو جاتی تھی، کام میں حرج بھی ہوتا تھا، نقصان بھی ہو جاتا تھا. جب ایک دم چوک کرنا ہے پھر اس غلطی کو ازالہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. برابر غور کرتا چلا گیا. کتاب کا پڑھنا کوئی چیز نہیں، کتاب نہیں پڑھی میں نے، برابر دماغ سے کام لیتا چلا گیا. ہمیشہ دلی میں بھی یہاں بھی. ظاہر میں معلوم ہوتا ہے میں دکان پر بیٹھا ہوں، ظاہر میں جب سے بیٹھا لوگوں کے دریا ہوں. اجلا آپ کے خیال کہ 45 برس کے مسلسل غور و فکر کے بعد مجھ کو یہ معلوم ہوا 40-45 سال کے کہ یہ سب بے سود ہے اور بیکار ہے. اس میں ایک لفظ میں وہ بات معلوم ہو گئی جو 50-40 برس کے غور سے نہیں معلوم ہوئی. اگر شروع میں مجھے معلوم ہو جاتا تو میں اس 40 سال غور نہ کرتا. اس کتاب کے اندر بلا غور علم موجود ہے، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کا دل چاہے حاصل کرے. نبی سے لے کے کم سے کم عقل کا آدمی، سب سے بڑا آدمی نبی ہے. نبی بھی نبوت سے پہلے اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ سارے عالم کی عقلیں اس میں مدغم ہو جاتی ہیں. سب سے نبوت سے قبل، ابھی وہ نبی نہیں ہوا، اتنا عقل ہوتا ہے اس وقت. لیکن جب یہ ہدایت ہو جاتی ہے، یہ نبوت آ جاتی ہے، تو اس وقت وہ حکم الہی کی تبلیغ کرتا ہے نا. اس سے قبل وہ بہت عاقل ہوتا ہے. پھر وہ عقل کی بات نہیں کرتا، پھر تو جو حکم ہوتا ہے وہ کرتا ہے. جو خدا کی طرف سے اشارہ ہوا، تعلیم ہوئی، ایقا ہوا، وحی ہوئی، وہ بیان کر دیتا ہے. نا کہ ہمارے علماء کے ہاں یہ بھی اس چیز میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے کہ نبی اجتہاد کرتا ہے یا سوچتا ہے، کچھ نہیں. وہ تو جو ادھر سے حکم ہوتا ہے ما ينطق عن الهوى، وہ اپنے ارادے سے کوئی بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو صرف وہ وحی کہتا ہے جو وحی اس پر کی گئی ہے، بس اور کچھ نہیں کہتا. تو اس کتاب کے اندر وہی ہے، سب کچھ تمام علوم اس کے اندر جمع ہے. اور جتنی کتابیں میں نے دیکھی کم، وہ بھی خاصی تھی، لیکن سوچا بہت زیادہ. کسی کے اندر حق نہیں پایا میں نے، کہیں صحیح بات نہیں ملی کسی میں، وہی مدد ملی. اگر وہ اسد صاحب اس کو نہ بتاتے تو میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا. ان کو کہنے سے شروع کیا تھا. میں نے کہا میں نے تو پڑھا بھی نہیں، تم مجھ سے کیوں قرآن کی تفسیر کرا رہے ہو، میں جانتا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو میں پلٹ لوں گا تم شروع کر دو. تو میں نے شروع کر دیا یہاں اسی مقام پر. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس مقام سے مراد یہ محض موقع، اس موقع میں. ویسے مکان دوسرا تھا لارنس کو. آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب اصل بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ شعور موجود جو ہے، نظام عالم اس شعور پر مبنی ہے. سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں کسی دلیلی چیز پر مبنی نہیں ہے، اس موجود شعور پر نظام مبنی ہے. آگے نا آپ کے ساتھ یعنی کیسی باریک دلیل سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے، لیکن جو حصی شاہد مل جائے کہ ہمارے سامنے اس نے قتل کیا تھا 4، تو ان 4 کی شہادت پر قصاص ہو جائے گا. اگر کیسی عقلی دلیل سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس عورت نے اس مرد سے نکاح کرنے کی رضامندی نہیں ظاہر کی،
یہ دلیل عقلی سے بہت سے قرینوں سے ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اگر دو شاہد آ جائے کہ نہیں ہمارے سامنے اس عورت نے کہا، ہم گواہ ہیں، تو نکاح ہو جائے گا. تو اعتبار جو ہے آپ سمجھے نا، جیسے کہتے ہیں مسئلہ صاف نہیں ہے، غبار ہے، یہ سب دلائل عقلی ہے نا. کیسے نظر آ سکتا ہے چاند، لیکن دو شاہد آ جائیں تو شہادت کے ذریعے روزہ بھی توڑوا دیا جائے گا. آگے نا عید کے موقع اور ویسے تو روزہ رکھنے ایک بھی کافی ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ حصی شہادت جو ہے، اس سے جو شعور حاصل ہوا ہے یہ علم بالکل الگ ہے، اور دلیل سے جو علم حاصل ہوا ہے یا سماعت سے جو علم حاصل ہوا ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ اس میں کبھی نہیں ملنے کا. اور اگر ملے گا تو نبی کی اجازت لینی پڑے گی کہ اس عقلی علم کو سماعت میں آپ داخل کرنا منظور کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ کہے گا مجھے منظور ہے تو مجرد اس کی منظوری سے وہ داخل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جیسے اجماع حجت ہے، یہ عقلی چیز ہے، نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اگر سارا عالم متفق ہو جائے کسی شے پر تو وہ صحیح ہے. دہریہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو ستائے. جو روزے جزا کا قائل نہیں ہے وہ چاہے باپ کو مارے تو کیا ڈر ہے؟ آپ سمجھتا ہے کہ ہونا تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ باپ کو ستانا اور دکھ دینا برا ہے. تو وہ اجماع ہو گیا نا تمام عالم کا کہ ایذاء باپ جو ہے بری چیز ہے، اس کی برائی پر سارا عالم متفق ہو گیا نا یا نہیں. اب شریعت نے اس کی منظوری دے دی، اگر شریعت منظوری نہ دیتی تو ہم کبھی بھی نہیں مانتے. یہ صحیح آپ کی سمجھ میں آپ بات آ گئی نا. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ حصی شعور جو ہے اس کے اوپر دار و مدار ہے اس دنیا کے انتظام کا. تو افعال جو بندوں سے ہو رہے ہیں وہ اسی شعور کے اعتبار سے ہو رہے ہیں. یہ موجود شعور جو انسان کو حاصل ہے، اس شعور کے اندر جو بات صحیح ہے وہ اس نظام کے لیے بالکل کافی ہے. اگر اس شعور کے اندر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بے گناہ ہے، آپ کے خیال میں بات آ رہی ہے نا، تو وہ بے گناہ ہوگا، اسے نہ یہاں سزا ملے گی نہ وہاں سزا ملے گی. کیونکہ اس موجود شعور کی جس طرح عقل نے تصدیق کر دی، شریعت نے بھی تصدیق کر دی. اس موجود شعور کے اندر جو برا فعل ہوگا اس کو برا کہا جائے گا، اور جو اچھا فعل ہوگا اس کو اچھا کہا جائے گا. اس شعور کے علاوہ کسی اور شعور میں وہ برا یا اچھا ہو یا نہ ہو یا معاملہ الٹ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا برا ہو جائے، برا اچھا ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ اچھا ہو اچھا ہو، نہ برا ہو، دونوں باتیں ہو جائے. یعنی شعور حیوانی کے اندر بغیر کسی ایذا کے، بغیر جرم سابق کے ہر بڑے جانور کو یہ حق ہے کہ چھوٹے کو کھا جائے. نہیں آپ کے خیال ہر بڑی مچھلی چھوٹے کو کھا جائے یا نہیں، دکھ دے اسے ہاتھ ڈالے تو یہ ذم نہیں ہے، برا نہیں ہے، قابل عقاب نہیں ہے اس شعور کے اندر. اور اگر آپ بھی اس شعور میں چلے جائیں تو آپ ایسا فیل کریں تو آپ پر بھی کوئی عقاب نہیں ہے. نہیں ہے آپ بیٹھیے نا. یعنی اگر انسان بھی جانور کے شعور میں آ جائے، مجنون ہو جائے یا بچہ ہو جائے، کھیلتے کھیلتے آدمی سو رہا جاتی اس طرح کھلا رکھا تھا، اس نے گلے پہ پھیر دیا تو اس بچے کو پھانسی تھوڑی ہوگی. یا مجنون ہے اس نے پھیر دیا، دونوں کو پھانسی نہیں ہونے کی. خیال میں آ گیا، کیونکہ وہ جانور کے شعور میں آ گیا. انسان کے علاوہ جتنے بھی شعور ہیں، خواہ وہ نباتات کے ہوں یا حیوانات کے ہوں یا جمادات کے ہوں یا ملائکہ کے ہوں یا آسمان و زمین کے ہوں، کسی قسم کے جو شعور ہیں ان میں کوئی تکلیف مزہ غم ثواب و عقاب کچھ نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث و فلسفہ اور عقل و نقل جتنا ہے یہ موجود شعور کے اعتبار سے ہے. اب سمجھ گئے یا نہیں؟ تو اپنے موجود شعور میں اپنی قدرت اور ارادہ، اگر اپنے شعور میں قدرت اور ارادہ معلوم ہو رہا ہے آپ کے خیال میں تو 16 عالم ذمہ دار ہو گیا آپ کے خیال ہو. اور اگر اپنے موجود شعور میں نہیں معلوم ہو رہا تو نہ یہاں ذمہ دار نہ وہاں ذمہ دار، قصہ ختم. وہاں بھی جا کے یہ سمجھ لگا جہنم میں جا رہا ہوں، ٹھیک جا رہا ہوں، میں نے کچھ کوشش کو یہ برائیاں چوری جنا یہ کیا ٹھیک کہتا رہا ذمہ داری ہے نا. تو قسم کے کیا معنی ہوئے؟ اس موجود شعور میں اپنی قدرت کا شعور ہو، اپنے ارادے کا شعور ہو اور ان افعال کا شعور ہو جو اس قدرت اور ارادے سے ہو رہے ہیں. سمجھے گا نا؟ اپنے افعال کا اس ارادے اور قدرت سے ہونا اس شعور میں آ جائے. اگر آپ بس یہی تصویر رہا ماں تو سبت و رقم ماں تو سب.
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو محفوظ کرے، اور تقدیر کے مسئلے کے متعلق پھر تفصیل سے انشاءاللہ کسی وقت بیان کر دوں گا کہ کوئی دقت باقی نہیں رہنے کی۔ آیت کے متعلق مضمون ختم ہوا۔ قسم کے کیا معنی کہ آپ کے شعور میں وہ چیز صحیح نہ ہو، وہ برا ہے، سمجھ آ جانا۔ اس شعور کے باہر کسی شعور میں وہ صحیح ہوا کرے تو اللہ جانا اچھی طرح سے، اس سے بحث نہیں۔ آپ کے شعور میں اگر یہاں کوئی کسی شخص کو آپ کو دل ہو تو مار رہا ہے دیکھے تو آپ ہاتھ روک لیتے نہیں، ہاتھ پکڑ لیتے نہیں پکڑ لیتے بس۔ تو قسم کے یہ معنی ہے کہ انسان اپنے شعور میں اپنے ارادے اور قدرت سے جو فعل کر رہا ہے اس فعل کا نام کسب ہے۔ حقیقت میں ان افعال کا خدا خالق ہو، یعنی اس شعور کے مقابل میں حقیقت آئی نا تو معلوم ہوا کہ وہ اس شعور سے باہر کوئی چیز ہے جس کا نام حقیقت ہے، وہ معتبر نہیں یہ بیٹھ گیا نا اچھی طرح۔ اور جہنم جنت وہ اس شعور کے اعتبار سے جنت کو بھی خوب اپنے شعور میں پہچانے گا اور جہنم کو بھی خوب پہچانے گا۔ حضرت تم یہی تدعون، یہی تو وہ چیز جس کو تم ادعا کر رہے تھے کہ تم یہی تو تکذبون، تم اس کو جھٹلا رہے تھے، اس شعور سے اسے پہچان دے گا۔ تو موجود شعور سے اپنے ارادے اور قدرت سے فعل کا کرنا یہ کسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے۔ دعا آخر میں مانگیں گے۔ اب حضرت سید المفسرین حضرت مولانا عبد الجبار صاحب منٹ 2 منٹ کچھ قرآن شریف کے متعلق فرمائیں گے، پھر مولانا خلیل الرحمان صاحب فرمائیں گے، پھر مولانا عزیز الحق صاحب قرآن شریف کے متعلق ایک نظم پڑھیں۔ 2 منٹ آپ بیان کر دیے، تبرک ہے یا اللہ القرآن وعلمہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، اور ہماری اس مجلس کے اندر یہی کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ذرا آواز سے وہ کہہ رہے آواز نہیں قادری کی ایک نظم ہے قرآن کی فریاد، آپ حضرات نے شاید سنی ہوگی۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کے ساتھ جو سلوک لوگوں نے کیا ہے وہ بہت ہی نازیبا ہے، کہ محض ادب و تعظیم تک ہی اس کو محدود رکھا، اس پر عمل کرنے کی کبھی بہت کم توفیق ہوتی ہے، اور اس سے کوئی کام نہیں لیتے بجائے اس کے جو حلف اٹھانے کے کام میں آئے یا رسمی مواقع پہ استعمال کیا جائے۔ تو میں نے ایک مرتبہ مولانا سے عرض کیا کہ یہ سلوک تو وہ ہے جو کچھ پہلے لوگ روا رکھا کرتے تھے، آج کل جو بدسلوکی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہر شخص ایک اس کا مفسر بن گیا ہے اور اس کے مطالب کو ایسا توڑ موڑ کے بیان کیا جاتا ہے کہ جو اصل مقصد تھا وہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے متاثر ہو کر میں نے ایک نظم لکھی تھی فغان قرآن، وہ میں پیش کی ہوتا ہوں مولانا کے ارشاد کے مطابق۔ جلسوں میں سنایا جاتا ہوں، ٹیپوں میں بجایا جاتا ہوں، جلسوں میں سنایا جاتا ہوں، ٹیپوں میں بجایا جاتا ہوں، لہروں پہ اڑایا جاتا ہوں، جب نشر کرایا جاتا ہوں۔ تقریب کوئی جب ہوتی ہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی، تقریب کوئی جب ہوتی ہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی، آغاز مجھی سے ہوتا ہے پھر خوب بلایا جاتا ہوں، آغاز مجھی سے ہوتا ہے پھر خوب بھلایا جاتا ہوں۔ مکتب ہی تلک محدود نہیں، تدریس میری تعلیم میری، مکتب ہی تلک محدود نہیں، تعلیم میری تدریس میری، اب کالج یونیورسٹی میں معنوں سے پڑھایا جاتا ہوں، اب کالج یونیورسٹی میں معنوں سے پڑھایا جاتا ہوں۔ الفاظ کو میرے علامہ پہناتے ہیں کچھ ایسے معنی، الفاظ کو میرے علامہ پہناتے ہیں کچھ ایسے معنی، جبریل امی لائے نہ جسے
مضمون وہ بتایا جاتا ہوں، جبریل امین لائے نہ جسے مضمون وہ بتایا جاتا ہوں۔ جب کوئی مفکر مغرب کا دنیا سے نرالی بات کہے، جب کوئی مفکر مغرب کا دنیا سے نرالی بات کہے، تائید کرانے کو اس کی فوراً میں بلایا جاتا ہوں، تائید کرانے کو اس کی فوراً میں بلایا جاتا ہوں۔ بوبکر عمر سمجھے نہ جسے عثمان علی پہنچے نہ جہاں، بوبکر عمر سمجھے نہ جسے عثمان علی پہنچے نہ جہاں، اسرار معارف کے ایسے زینے پہ چڑھایا جاتا ہوں، اسرار معارف کے ایسے زینے پہ چڑھایا جاتا ہوں۔ تصدیق نبی برحق کی غائب تھی میری مقصد تھا میرا، تصدیق نبی برحق کی غائب تھی میری مقصد تھا میرا، اب قول نبی کو جھٹلانے کے کام میں لایا جاتا ہوں۔ تصدیق نبی برحق کی غائب تھی میری مقصد تھا میرا، اب قول نبی کو جھٹلانے کے کام میں لایا جاتا ہوں۔ جو اپنے من کو بھاتی ہیں پڑھتے ہیں وہی آیات میری، جو اپنے من کو بھاتی ہیں پڑھتے ہیں وہی آیات میری، ایک رخ سے دکھایا جاتا ہوں، ایک رخ سے چھپایا جاتا ہوں، ایک رخ سے دکھایا جاتا ہوں، ایک رخ سے چھپایا جاتا ہوں۔ امداد تو مجھ سے لیتے ہیں پر یہ نہیں اکثر چھا جاؤں، امداد تو مجھ سے لیتے ہیں پر یہ نہیں اکثر چھا جاؤں، ایک بار جگایا جاتا ہوں 100 بار سلایا جاتا ہوں، ایک بار جگایا جاتا ہوں 100 بار سلایا جاتا ہوں۔ قرآن عزیز اس طرح کرے فریاد و فغان اللہ اللہ، قرآن عزیز اس طرح کرے فریاد و فغان اللہ اللہ، عرق ندامت عرق ندامت میں تو نہایا جاتا ہوں۔ اور سب صاحب اللہ پاک کی تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان الملک القدوس سبوح قدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک الحی الذی لا يموت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، جتنے حاضرین اس محفل میں موجود ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو تلاوت قرآن، قراءت قرآن، فہم قرآن کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان غیر حاضر ہیں ان سب کو قراءت قرآن اور تلاوت قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان کو دنیا میں اور عقبہ میں ان پر سب پر رحمت اور برکت نازل فرما اپنے پاس۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے کاروبار میں برکت اور رحمت نازل فرما۔
یا اللہ ان کی حلال کی روزی میں برکت دے دے اور حرام سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق سے مغرب کو دور کیا۔ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے رحم کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ایک فاتحہ پڑھ لیجیے سب اور اس کا ایثار ثواب کر دیجیے اسد صاحب کی روح پاک کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہ العالمین، فاتحہ کا ثواب سیدنا و مرشدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر تمام امہات المومنین کو پہنچا دے، پھر تمام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، پھر سب کے بعد اسد ابن حوا کو پہنچا دے۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے اسد صاحب کے بھائی اسلم اور ان کی اولاد اور ان کے گھر والوں پر رحمت اور برکت نازل کر دے اس مقدس مقام۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان سب پر کرم اور رحم اپنا نازل کر دے۔ یا اللہ تو ان سب کو تندرستی عنایت کر دے۔ الہ العالمین سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل و کرم سے رحم کر دے۔ اس پاک و مقدس نبی کی برکت سے جسے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم سب پر رحم کر دے، حاضر اور غیر حاضر جتنے مسلمان